السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے متعلق 3 اہم سوالات ہیں جو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے سنیں اور سمجھیں، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں تاکہ صحیح مسئلہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ پہلا سوال آمنہ انصاری کا تھا۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کو غریبوں میں دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اگر بچ جائے یا کسی وجہ سے سارے زکوٰۃ نہ دے پائے تو کیا عید کے بعد زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیجئے، یہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی نکالیں، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی نکال سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، رمضان المبارک میں چونکہ ثواب جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے اہل مدارس یا جو غریب ہوتے ہیں وہ خاص رمضان المبارک میں لو لگائے رہتے ہیں کہ امداد پہنچے گی، تو اس لیے عام طور پہ لوگ جو ہے رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ کوئی ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ نکالیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اگر آپ نے زکوٰۃ رمضان المبارک میں نکالی اور آپ نے کچھ حصہ جو ہے غریبوں تک پہنچا دیا اور کچھ باقی رہ گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ ضروری تھا کہ رمضان میں ہی بانٹ کر ختم کر دیتے، نہیں۔ اگر کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی بانٹ کر ختم کر سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جیسے مثلا ابھی ملک لاک ڈاؤن پر ہے، بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہے لیکن ان کے پاس کیش نہیں ہے کہ وہ دے سکیں، تو کیا اب وہ بعد میں نکالیں گے؟ کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ اگر ان کے پاس ہے، کچھ نکال سکتے ہیں اگر تو نکال دیں، اور کچھ اگر باقی رہتا ہے تو وہ عید کے بعد یا سال میں کبھی بھی نکالیں، جو ہے مطلب اپنے اوپر اس کو لازم کر کے نہ رکھیں کہ ایک قرض کے طور پر چڑھا رہے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اور جو آسانی آپ کے لیے بن سکے اس انداز میں آپ نکالیں۔ اگر آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ پوری زکوٰۃ نکال کر کسی غریب غربا کو پہنچا سکتے ہیں، ایک ساتھ نکال دیجیے، اپنے اوپر اس کو لاد کرنا رکھیے، لیٹ مت کریے، تاخیر مت کریے۔ اور اگر آپ کے پاس واقعی صاحب نصاب ہیں لیکن ایک ساتھ نکالنے کی استطاعت آپ کے اندر نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ رمضان میں کچھ نکالیں، اس کے بعد میں کچھ نکالیں، پھر اس کے بعد کچھ نکالیں، اس طرح کئی مہینوں میں آپ جو ہے کر کے اپنے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ دوسرا سوال تھا کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے ہم غریب کو اناج خرید کر دے سکتے ہیں؟ ہاں، بلا شبہ آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اناج خرید کر آپ غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ جیسے آج کے اس زمانے میں جب لوگ کاروبار بالکل نہیں کر پا رہے ہیں اور کرونا وائرس ہمارے ملک میں پوری دنیا میں ہے اور لوگوں کے کاروبار بند ہیں، تو بہت ایسے خاندان ہیں، غریب غربا مسکین ہیں بیچارے، کہ جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تک ختم ہو رہی ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے اور وہ اناج کی کٹ وغیرہ خرید کر غریبوں تک پہنچا رہا ہے اور اس نے یہ نیت کی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہے، تو بلا شبہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور آج یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ بھی ہے، بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ آج کے اس دور میں جب پورا ملک بند ہے اور کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے انہیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ غریب غربا تک جو زکوٰۃ کے پیسے نکالتے ہیں اس سے اناج وغیرہ خرید کر ان تک پہنچا دیں، تاکہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا غریب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یعنی غریب سے مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ کیا آج کے زمانے میں جو بھکاری ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں بھکاری کچھ جو ہے وہ ماڈرن بھکاری ہیں، فیشن والے بھکاری ہیں، جن کی عادت بنی ہے بھیک مانگنے کی۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے
उसे आप ज़कात दे सकते हैं, जो ज़कात का मुस्तहिक है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि ज़कात का मुस्तहिक वो जो भीख मांगने वाले होते हैं वही होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं जो खाते पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं। इसके लिए आप सिंपल तरीका ये समझ लीजिए कि जो साहिब निसाब नहीं है, जो ज़कात निकालने की ताकत नहीं रखता है, जो ज़कात निकालता नहीं है, यानी जो साहिब निसाब नहीं है, ज़कात निकालने भर की चीज उसके अंदर नहीं है, तो वो ज़कात ले सकता है। यानी जो ज़कात दे नहीं सकता है वो ज़कात ले सकता है। इसको आप सिंपल में समझ लीजिए कि जो साहिब निसाब नहीं है वो ज़कात की रकम ले सकता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो गरीब भीख मांगने वाले होते हैं वही ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वाकई गरीब होते हैं, लेकिन खाते पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, बच्चों को भी अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन जो है उनकी आदत नहीं होती भीख मांगने की। वो अपना काम काज करके अपने दिन की ज़रूरियात को पूरी करते हैं, लेकिन वो ज़कात ले सकते हैं, मुस्तहिक होते हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों तक भी हम ज़कात पहुंचाएं। और वो जो गरीब होते हैं, जो दिन में 1000 रुपया भीख मांगते हैं और रमजान मुबारक में एक दिन में 5-5 हज़ार भीख मांग लेते हैं, तो वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते। उनके पास खुद इतना बैकग्राउंड में पैसा होता है कि वो ज़कात निकाले, उन पर ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी आदत और तबीयत की बुनियाद पर वो भीख मांगते हैं। ऐसा अगर है कोई भिखारी तो उसे ज़कात नहीं दे सकते हैं। और सबसे अहम चीज आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आप अपने रिश्तेदार, अहिब्बा, अकरबा, पड़ोस, दोस्त, अहबाब, इन सब में आप देखें कि कौन ज़कात का मुस्तहिक है। अगर कोई है रिश्तेदारों में या आपके पड़ोस में, आपके अहबाब में, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि उन तक ज़कात की रकम पहुंचा दें और उनकी ज़रूरत को हम पूरी करें। उसके बाद में फिर और लोगों का आप ख्याल करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे मसाइल क्लियर हो गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।